عزیز طلباء و طالبات، سال سوم اردو اختیاری مضمون آج کے سیشن کا عنوان ہے مارسی تنقید۔ اس کے مخصوص خیالات یہ ہیں: کارل مارکس عزیز طلباء و طالبات، سال سوم اردو اختیاری مضمون آج کے سیشن کا عنوان ہے کارل مارکس کی تحریک، کارل مارکس کی تنقید۔ 19ویں صدی کے مفکر کارل مارکس نے اپنی کتاب کے ذریعے یہ نظریہ دیا کہ انسان دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک سرمایہ دار، دوسرا مزدور۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ سرمایہ دار ظالم طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا مزدور طبقہ مظلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ 1837 عیسوی میں اس نے ایک اعلان نامہ شائع کیا جس میں ساری دنیا کے مزدوروں کو متحد ہو کر غلامی کے زنجیروں کو توڑ پھینکنے اور اپنا حق چھیننے کی دعوت دی گئی۔ کارل مارکس کے اس اعلان نے دنیا کے مزدوروں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ اس کے زیر اثر سے روس میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا۔ کارل مارکس کے نظریے کے مطابق 1917 عیسوی میں ایک سرخ انقلاب جاری ہوا۔ یہاں زارکی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور حکومت کی باغ ڈور مزدور اور محنت کشوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس انقلاب نے ساری دنیا کو چونکا دیا۔ عوام کے حوصلے ایک دم بلند ہو گئے۔ شاعر و ادیب عام لوگوں کی بنسبت زیادہ حساس ہوتے گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے تو ان کا مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس خیال نے ادب کے مارکسی دبستان کو جنم دیا۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مارکسزم شاعر و ادیب سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ مارکسی نقاد ادب سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ادب عوام کے لیے ہو۔ مارکسی نظام میں مرکزی حیثیت عوام کو دیا گیا ہے، محنت کش عوام کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے ادب بھی انہی کے لیے تخلیق کیا جانا چاہیے۔ اس بات پر زور دیا گیا۔ ادیب و شاعر ایک کام دو طرح انجام دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اپنے تخلیقات کا موضوع بنائیں اور ملک کی عام لوگ جب ان کے تخلیق کی بھی ادب کا مطالعہ کرے تو اس میں انہیں اپنے حالات و مسائل کا آئینہ نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادب بھی عام بول چال کی زبان، عام فہم زبان میں، سہل زبان میں کی جائے تاکہ عام لوگوں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ بظاہر یہ بات معقول نظر نہیں آتی، لیکن تجربے نے اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ روسی ادیبوں نے عوامی ادب پیدا کر کے اپنے ہم وطنوں کی ذہنی تربیت کی اور ان میں ادب کا ایسا ذوق پیدا کر دیا۔ آج روس میں شیکسپیئر کا مطالعہ کرنے والے انگلستان سے کہیں زیادہ ہیں۔ مارکسی نقاد ادب کو ایک اعلیٰ اور محنت کش عوام کی زندگی کا بہتر بنانے کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ 1932 عیسوی میں خار کاف کی مقام پر اشتراکیوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ادب ایک اعلی کار اور جماعت کا ترجمان ہونا چاہیے جس کا مقصد ہمارے مقاصد کی اشاعت کرنا اور تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ ادب کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ بات افلاطون کے زمانے سے لے کر آج تک کہی جاتی رہی ہے، لیکن مقصدیت پر جتنا زور مارکسی دبستان ادب نے دیا اس کی مثال کسی اور دبستان میں نہیں ملتی۔
ये भी हुआ कि बाज मार्सी अदीबों ने इज्तिमाई जिंदगी को ही सब कुछ समझ लिया और इनफरादी जिंदगी को नजरअंदाज कर दिया। ये अंदाजे नजर बजा तौर पर सख्त तनकीद का निशाना बना। दरअसल अदीब व फनकार के लिए न तो ये मुमकिन है कि वह अपने आहद व माहौल से किनारा कर ले और न ये हो सकता है कि इसकी शख्सी और निजी जिंदगी की परछाएं इसकी तख्लीकात पर न पड़े। दोनों आपस में इस तरह घुटे हुए हैं कि इन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता। हमारे ख्यालात बैरूनी हालात और वाकियात से बहरहाल बंधे रहते हैं। चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, हमारा जहन इसका असर कबूल किए बगैर नहीं रह सकता। गोया समाजी महरिकात अपनी जगह अहम हैं, शायर की शख्सी और निजी जिंदगी को अपनी अहमियत है। हकीकत तो यह है कि मार्सी तनकीद इज्तिमाई जिंदगी और समाजी महरिकात को अहमियत देने के बावजूद अदीब की इनफरादियत को नजरअंदाज नहीं करती। मार्सी तनकीद अदीब व फनकार से जानिबदारी की तवक्का करती है। जिस दुनिया में जुल्म और ज्यादती हो रही है, वहां गैर जानिबदारी किस तरह मुमकिन है? फनकार तो बहुत हिस्सास होता है, इसके गैर जानिबदार रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, फनकार खुली आंखों से दीदार कर रहा है, इस पर गौर करता है, आखिरकार जालिम के खिलाफ और मजलूम की हिमायत में अपने फन का मुजाहरा करता है। लेकिन इस जानिबदारी के नतीजे में कभी कभी फन महज प्रोपोगेंडा बनकर रह जाता है। अदब और फन के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अदब और फन रहे। मुराद ये के जानिबदारी से अदब व फन को मजरू नहीं होना चाहिए। उर्दू के चंद अहम नकादों मसलन एहतशाम हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी, मुमताज हुसैन और बाज दूसरे नकादों ने मार्सी तनकीद को आगे बढ़ाया। इन नकादों के यहाँ मार्सी नुक्ते नजर अगरचे उरूज पर है, ताहम वो बाज दूसरे तनकीदी दबिस्तान की खूबियों से भी हम आहंग थे। इसलिए इन लोगों ने हकीकत पसंदी, समाजी हकीकत निगारी, इज्तिमाइयत और इफादियत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। उर्दू तनकीद को एक नया मिजाज और माहौल अता किया। शुक्रिया।